کھل گئے بند کفن، میں تیرے قربان حسین، کھل گئے بند کفن۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الاتقياء والأصفياء، مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب، وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ابتدا ہے نام سیدہ سے، ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین، تیرے نام بازمت مادر حسین پہ باباز بلند سے بلند کر سلوات۔ خمسہ جناب سیدہ سلام علیہا کی شہادت کی مجالس کا برپا ہے۔ چند مناسبتیں جو آج کی ہیں ان کے عنوان سے چند مطالب پیش کروں گا، اور جو موضوع میں نے لیا ہے کہ اہل بیت اور جناب سیدہ ہمارے لیے مثالی کردار رکھتے ہیں، کہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے مثالی زندگی ہے، وہ یہ اہل بیت ہے، کہ جیسا اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق ہو وہ یہ ہے دنیا میں، بلکہ جو کچھ ہے وہ ان کے صدقے میں۔ اللہ نے اگر ہمیں بھی بنایا ہے ان کی وجہ سے بنایا ہے۔ تو میں نے آج کیونکہ 25 دسمبر ہے، چند جلدی سے مطالب سن لیجئے گا، اس سے پہلے کہ کرسمس سے متعلق دو چار جملے پیش کروں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ولادت 25 دسمبر کو ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ نے اس مملکت پہ کرم کیا ہے کہ ایک اہل بیت کا ماننے والا اس ملک کا بانی ہے۔ اچھا، نام کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، اللہ نے ناموں میں اثر رکھا ہے، اور کسی کے نام میں محمد بھی ہو، علی بھی ہو،
پیدائشی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی تھے، شیش امامی تھے، 6 اماموں کے ماننے والے تھے، لیکن جب 1913 کے آس پاس انہوں نے مذہب جعفری کو قبول کیا اور شیعہ اثنا عشری ہو گئے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے۔ جس زمانے میں ماس کنورژن ہوا ہے، جب زیادہ تر ہمارے جو خواجہ برادران ہیں یہ اس زمانے میں زیادہ تر، اس سے پہلے بھی شیعہ تھے لیکن اس زمانے میں کثیر تعداد میں لوگ شیعہ اثنا عشری ہوئے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے۔ اسی زمانے میں 1913 کے آس پاس قائد اعظم نے بھی لائف ممبرشپ لی شیعہ امام بارگاہ کی، بمبئی میں اور پھر کراچی میں، اور اعلان کیا کہ میں آج سے شیعہ اثنا عشری ہوں، 12 اماموں کا ماننے والا۔ اور بہرحال نشر پاک میں پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمام تر ادارے مجھے سن رہے ہیں، خاص طور سے کہنے لگا کہ ایک زمانے میں اس پہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے۔ چلیے گا میرے ساتھ؟ تو اب پاکستان میں 2 افراد کا کردار بڑا اہم ہے، ایک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے علامہ محمد اقبال۔ کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کا تصور نظریہ پیش کیا تھا اور پاکستان کو بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں پیدائشی طور پہ شیعہ نہیں تھے لیکن بعد میں ہو گئے تھے۔ پریشان ہو کے سنیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ تو دونوں پیدائشی شیعہ نہیں تھے لیکن دونوں شیعہ ہو گئے تھے۔ اور میں لاہور میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا، علامہ حائری، سید علی حائری کا خاندان، ان کے پوتے موجود تھے مجلس میں، وہ بہت بزرگ تھے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو کہنے لگے میں مجلس کے بعد کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے نظم پیش کی ہے علامہ محمد اقبال کی، کہ میرے اجداد کے پاس، کیونکہ سید علی حائری کی ہی تقریروں سے مجالس سننے کے بعد، اس سے پہلے کی آپ شاعری دیکھ لیجئے جہاں پہ انہوں نے علماء کے خلاف بھی لکھا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، تو ملا کے خلاف لکھا ہے، علماء کے خلاف نہیں لکھا، اگر پہنچ رہے ہوں تو۔ علامہ اقبال نے بہرحال ملاؤں کے خلاف بہت کچھ لکھا، لیکن اس کے بعد پھر مذہبی شاعری بھی کی اور اہل بیت کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ اور پھر جب بہت سے لوگ کہنے لگے یہ لگتا ہے کہ اس طرف چلے جائیں گے، تو انہوں نے اس میں جب پوچھا تھا بھی آپ شیعہ ہو تو نہیں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، علی کی افضلیت کے قائل تھے اور پھر تشیع۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہمارے اجداد کے پاس وصیت موجود ہے۔ علامہ سید علی حائری کے پاس علامہ اقبال آئے اور آنے کے بعد ان کے پوتے نے کہا کہ انہوں نے وصیت کی کہ میں جو کچھ بھی تھا وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر انتقال ہو جائے تو جنازے کے آپ ذمہ دار ہیں، غسل و کفن کے آپ ذمہ دار ہیں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، 12 تک سب کو مانتا ہوں۔ تو آج نشر پاک میں اعلان ہو چکا ہے، اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں آئندہ آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا۔ تو بہرحال پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے علامہ محمد اقبال، بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، توجہ، دونوں پاکستان کی اہم ترین شخصیات، دونوں شیعہ تھے، تو کم از کم اس پاکستان میں شیعوں کا خون بہانے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، کی ساری قوم و ملت ممنون احسان ہے۔ ہم سب لوگ جتنے پاکستانی ہیں، چاہے پاکستان میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، ہماری پہچان یہی پاکستان ہے اور پاکستان بنانے والے اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہم پہ بہت بڑا کرم و احسان کیا کہ اہل بیت کے ماننے والوں نے اس ملک کو بنایا۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک؟ میں بانیان سے اپنے جو خادمان عبداللہ ہیں اور کہ بھئی دریا آخر تک لے جائیے گا، بہت سے لوگ کھڑے ہیں، سردیوں کے اندر مشکل کھڑے ہو جاتا ہے، یعنی پہلا دن ہے وہ کہہ رہے ہیں، اس حساب سے ہم نے انتظام کیا۔ انشاءاللہ میری درخواست یہ ہوگی کہ بہرحال دریا اگر آخر تک چلی جائیں تاکہ جو بہت سے میرے برادران خواہران کھڑے ہو کے مجلس سننے ان کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا، بچوں کے ساتھ ہیں۔ پہلا مجھے پیش کرنا تھا بانی پاکستان سے متعلق، اور کرسمس بھی ہے، میرے بہت سے عیسائی برادران آ کے ملتے بھی ہیں کہ ہم عیسائی ہیں لیکن پھر بھی مجلسوں میں آتے ہیں، عیسائی ہیں، توجہ، عیسائی ہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ اگر کوئی بھی تعصب کی اینک اتار دے تو کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اہل بیت کو ضرور مانے گا۔ نہیں پہنچا سکا، سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ۔ بہت بڑے ایک رائٹر ہیں جارج جورداک کے نام سے، جملہ پیش کر رہا ہوں، جارج جورڈیک، عیسائی ہیں، لبنان کے تھے، گزشتہ چند پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور تقریباً 100 برس کے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بڑے بڑے ممالک نے، پیٹرو ڈالر والوں نے تیل کی دولت سے کہا بھئی تمہیں اگر شیعوں نے پیسہ دیا ہے نا کتابیں لکھنے پہ
علی کے متعلق جو کتاب لکھتے ہو علی پہ لکھتے ہو تو اس سے زیادہ پیسہ ہم دیں گے، اوروں پہ بھی لکھو۔ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ میرا قلم بکاؤ نہیں ہے۔ جو ہو چلیے گا، اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا۔ میرا قلم بکاؤ نہیں ہے، میں صرف علی پہ لکھوں گا۔ کہ اتنی کتابیں لکھی اور کتنا لکھو گے؟ الصوت العدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس، کتنی کتابیں لکھی، ساری جناب امیر پہ، ہر کتاب۔ اور اپنی کتاب کے شروع میں ایک جملہ لکھا کہ میں عیسائی ہوں، اگر علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا۔ توجہ، عیسائی ہوتے ہوئے جورج جرداق کہتا ہے اپنی کتاب کے ابتدا میں ایک جملہ لکھتا، ندائے عدالت انسانی، علی بن ابی طالب ہے، انسانی عدالت کی آواز کا نام ہے علی۔ عیسائی کہتا انسانی عدالت کی آواز کا نام علی، the voice of human justice۔ وہ کہتا ہے اگر میں علی کو کہوں نا عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کیونکہ میں عیسائی ہوں، اور اگر عیسیٰ کو علی سے افضل مانوں تو عقل اجازت نہیں دیتی۔ توجہ ہے جناب گرامی؟ تو کہا مجھے عقل اجازت نہیں دیتی کہ میں لکھوں کہ عیسیٰ علی سے افضل تھے۔ عزیزان گرامی، اب یہ آج پوری دنیا کے اندر ہماری جو مسیحی برادری ہے، دنیا میں 7.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے اور 2 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور تقریباً 1 ارب 80 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں۔ 55 سے 60% دنیا کی آبادی یا عیسائی ہے یا مسلمان۔ وہ جو افراد کہتے ہیں نا کہ آج دنیا میں خدا کو نہ ماننے والے زیادہ ہیں، اگر آپ ماننے والوں کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ چلتے رہیے گا۔ تو میں پورا دین کا تصور پیش کر رہا ہوں۔ کرونا وائرس کے بعد کیا حالات ہوں گے کل یا پرسوں کی مجلس میں پیش کرنا چاہوں گا، اگر سننا چاہیں گے۔ تھوڑا سا اجتماعی حالات کا میں ایک ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں، تیاری کی ہے، کچھ ریسرچ کی ہے جو میں پیش کروں گا کل یا پرسوں کی تقریر میں، جیسے میں دیکھوں گا کہ مناسب ہے پیش کروں گا، تفصیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ سے متعلق کہتے ہیں کہ ولادت ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا کب ولادت ہے تو آپ نے فرمایا 25 ذی القعدہ، یوم دحو الارض والارض بعد ذلک دحاہا، قرآن کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا، کہ زمین کو بچھایا 25 ذی القعدہ تھی، زمین کو جب بچھایا تو 25 ذی القعدہ تھی، وہی ولادت جناب ابراہیم و جناب عیسیٰ کی۔ 25 ذی القعدہ یہ ہے ولادت جناب ابراہیم و جناب عیسیٰ کی۔ لیکن ہمارے جو مسیحی برادری ہے وہ کیونکہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں، یعنی اس میں کہتے ہیں 25 دسمبر۔ جملے سنیے گا، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ۔ تو اب جناب عیسیٰ سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ 25 ذی القعدہ ہے، جناب ابراہیم و جناب عیسیٰ کی ولادت۔ اور جناب مریم کا خاص ایک اہم مقام ہے مسلمانوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی۔ اس سے پہلے کہ جناب سیدہ کو کچھ تقابل پیش کروں، جناب مریم کے 2 جملے سن لیجئے گا، سارا مجمع رہے گا میرے ساتھ۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا، قرآن نے بہت ان کی تعریف کی ہے، اور دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر جو پہلی معصومہ بی بی آئی ہیں وہ جناب مریم ہیں۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلی معصومہ بی بی کو اللہ نے خلق کیا وہ ہے فاطمہ۔ بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہ دنیا بعد میں بنی ہے، اب اس ساری کائنات میں جو پہلی مخلوق اول ہیں رسول اسلام ہیں۔ چلے میں حدیث مکمل کر دوں کہ اول ما خلق اللہ نور، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ حدیث بہت تفصیلی ہے، مجھے اس طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو اب سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ چرند، نہ پرند، نہ سمندر، نہ جنگلات، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تھا۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی جو اسے پہچانیں، تو سب سے پہلے اللہ نے ایک نور بنایا۔ توجہ، تو اب یہاں پہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا، دوسرے نور کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا۔ پہلے نور سے ایک نور خلق کیا، نام فاطمہ رکھا۔ توجہ،
دوسرے اور تیسرے نور سے 2 نور اور بنائے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ توجہ چلتے رہیے گا کہ پھر ان بعد والے انوار سے 9 نور اور بنائے، وہ 9 امام۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے نور سے، رسول خدا کے نور سے عرش کو بنایا۔ رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے کیونکہ ان کے نور سے عرش کو بنا۔ علی کے نور سے کرسی کو بنایا، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ توجہ ہو، وقت تفصیل کا کہ علی کے نور سے کرسی کو بنایا، علی کا نور کرسی سے افضل۔ پھر فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو بنایا، فاطمہ کا نور آسمانوں سے افضل۔ حسن کے نور سے جنت کو بنایا، جنت کی حوروں کو بنایا، جنت کی مخلوقات کو بنایا۔ توجہ کہ پھر حسین کے نور سے ان کے ماننے والوں کو چل رہے ہیں۔ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے کہ چلانے کی راہ۔ اب کائنات میں جو ہستیاں سب سے پہلے بنائی گئی ہیں ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا گیا ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے میں کس کی وجہ سے ہوں، بنانے والا اللہ لیکن کس کے صدقے میں بنایا ہے، اسے احساس ہو جائے تو انسان انہی کے گن گائے گا۔ ہم اسی لیے انہی کے تذکرے کو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں۔ تو میں پیش کر رہا ہوں کہ ساری کائنات، اور زیارت جامعہ کبیرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج اس کے چند جملے میں دہرا رہا تھا، بکم ینزل الغیث، اور مولانا موجود ہیں، ان کی موجودگی میں چند جملے پیش کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں، 10ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی وجہ سے اہل بیت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اپنے اجداد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے۔ یہ اللہ جو رحمت نازل کرتا ہے آپ کی وجہ سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے، یہ درختوں پہ پھل لگتے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ نہ ہو تو اللہ کچھ عطا نہ کرے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہی آپ کے صدقے میں ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ کی رحمتیں ہیں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو مجھے جناب مریم سے متعلق میں نے کہا تھا اگر یاد ہو تو عزیزان گرامی، آج تقابل سے پہلے کہ جناب عیسیٰ کے سارے میری مسیح برادری پوری دنیا میں سن رہی ہے، اردو بولنے والے بہت سے عیسائی ہمارے برادران موجود ہیں ہندوستان، پاکستان میں، دنیا بھر میں۔ تو سن لیجئے کہ ہمارا جناب مریم سے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہم سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جناب مریم کون ہے۔ ہم سے پوچھئے جناب مریم کون ہے۔ قرآن نے بتایا ہے، رسول خدا نے بتایا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے۔ تو اب یہاں پہ ائمہ سے پوچھا کہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ صفاک و طہرک و صفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو چن لیا، پاک رکھا، اور آپ کو دوبارہ کہا چن لیا، تو پھر 2 دفعہ کیسے چنا؟ اب امام کا جواب سنیے گا، یہ امام ہی سمجھا سکتے تھے، باقی لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ نے لفظ دہرایا ہے تاکید کے لیے، ان اللہ صفاک، اللہ نے چن لیا، پاک رکھا، چن لیا۔ تو میں آئمہ کی حدیث دیکھ رہا تھا کہ یہ 2 دفعہ چننا کیوں آیا ہے؟ خدا کی قسم قرآن پڑھتے ہوئے سوال تو تھا، جواب کہیں نہیں ملا سوائے آل محمد کے۔ تو باقر العلوم امام علیہ السلام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کہ اے مریم، ان اللہ صفاک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا۔ کہا جناب مریم کی والدہ نے اللہ سے کہا، انی نظر تو پروردگارا، میں منت مانتی ہوں، نظر کرتی ہوں، یہ جو میرے بطن میں ہے نا میں تیری راہ میں دے دوں گی، اسے بیٹا قرار دے دے۔ بہت سی مائیں منت مانتی ہیں نا، بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹی کی،
بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹے کی پروردگارہ اس کو عالم بنا دوں گی، کوئی خادم دین بنا دوں گی، کوئی نوحہ خان بنا دوں گی. ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے کہ تیری راہ کے اندر اس کو دے دیا جائے گا. تو اب یہاں پہ جناب مریم کی والدہ نے، حضرت الزبتھ نے ایک منت مانی. حضرت عمران کی زوجہ، نبی کی زوجہ تھی. پروردگارہ ہمارے یہاں اولاد نہیں، اگر تو مجھے بیٹا دے دے، یہ میرا بیٹا ہو، تو تیری راہ میں حضرت زکریا نبی ہیں تیرے، میں انہیں اپنا بیٹا دے دوں گی، تیرے دین کی خدمت کریں گے. جیسے ہی ولادت ہوئی تو کہا انہا انثیٰ، پروردگارہ یہ تو بیٹی ہے. لیست ذکر کالانثیٰ، بیٹا بیٹیوں جیسا نہیں ہوتا. بہت سے افراد یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بیٹا افضل ہے. نہیں، توجہ سارے مجمع کی، خاص طور سے میرے بھائیوں کی. لیست ذکر کالانثیٰ، علماء کی، اہل علم کی موجودگی میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. لیست ذکر کالانثیٰ، خون جگر دے رہا ہوں، پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں. لیست ذکر کالانثیٰ، کبھی بیٹا بیٹیوں جیسا نہیں ہوتا. آیت قرآن نہیں پہنچا مجمع. جناب مریم کی ماں نے یہ نہیں کہا بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی. لیست ذکر کالانثیٰ، یہ نہیں کہا بیٹی بیٹیوں جیسی نہیں ہوتی، بیٹے بیٹیوں جیسے نہیں ہوتے. پروردگارہ یہ پاک و پاکیزہ بیٹی، لیکن حوضے میں بیت المقدس میں صرف مرد رہتے ہیں، میں بیٹی وہاں کیسے بھیج دوں؟ اللہ نے کہا دے دو، یہ بیٹی بھی خاص ہے، زمین پہ پہلی معصومہ ہے، عیسیٰ اسی کے بدن سے آئے گا. منت مانی تھی جناب مریم کی ماں نے، پوری ہوئی عیسیٰ سے. اللہ نے ممنون ہوں، میں آپ کی محبت ہوں. منت مانی جناب مریم کی والدہ نے، پوری ہوئی جناب عیسیٰ سے. کئی مرتبہ جناب، اب ایک اور جملہ پیش کر دوں یہاں، بہت سے افراد اگر ابھی تک نہیں ہیں، آخری آدمی تک میں خون جگر دے رہا ہوں. یقین مانی آرام سے پڑھنا چاہ رہا تھا، یہ آپ نے مجھ سے اتنا زور لگوا دیا. جناب ابراہیم و اسماعیل نے، بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے اس جملے پہ. جناب ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے کہنے پہ کعبے کی تعمیر کی، جو سب سے پہلے جناب آدم نے بنایا تھا. کہ تجدید کرو، وہ گھر نہیں رہا، بناؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے. جب تعمیر کی نا جناب ابراہیم و اسماعیل نے، کعبے کی دیواریں کھڑی کی. سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ. بھائی قرآن کی آیات ہے کہ جناب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں چن دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی دیواروں کو چنا ابراہیم و اسماعیل نے. جب دیواریں بنا دی تو کہا ہم سے قبول فرما. جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل کہہ رہے آمین. اللہ نے کہا تھا گھر بنا دو، اب جانتے اس نے اپنا گھر بنوایا ہے، کچھ دے گا. جناب ابراہیم نے کہا بھائی مانگ لو جو مانگنا ہے، آج وہ دے رہا ہے، وعدہ اس کا ہے. تو کہا پروردگارہ ایک نبی بھیج میری نسل میں جس پہ میں فخر کروں. 4000 سال پہلے دعا مانگی، اللہ نے کہا محمد تیری نسل میں. توجہ فرمائے ذرا. توجہ رہے گی اس میں. تو کئی مرتبہ اللہ نسلوں کو نوازتا ہے. میں نے لفظ استفاء لیا ہے، اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں.
تاکہ جناب سیدہ جو گفتگو لا سکوں اور یہ خمسہ مکمل ہو سکے، جاری رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان اللہ صفا کے وطہرہ کے اللہ نے چنا۔ تو اب یہاں پانچویں امام سے پوچھا مولا کیسے چنا؟ کہا پہلے تو ماں نے دعا مانگی تھی، میں جو میرے بطن میں ہے تیری رحمت دے دوں گی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں لیکن سب کی بات قبول نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ کہہ رہے ان اللہ، یعنی یہ جناب مریم سے متعلق ہے، ان اللہ صفا کے وطہرہ کے، یہ جملہ جو اللہ نے پیش کیا وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ نے جناب مریم کی والدہ نے جب منت مانی تو اللہ نے قبول کر لیا، اور بہترین قبول کرنا اللہ نے قبول کیا۔ تقبلها بقبول، اللہ نے قبول کر لیا۔ کس چیز پر؟ آپ نے نظر کی ہے مریم کو راہ خدا میں دینے کی، میں نے قبول کر لیا۔ اب جناب زکریا سے کہا جناب مریم کی والدہ نے، جو ان کے بہنوئی بھی تھے، کہ آپ نبی ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی جناب زکریا کے ہاں۔ قرآن نے 2 انبیاء کی دعائیں پیش کی ہیں جنہوں نے اولاد کی دعا مانگی، ایک جناب ابراہیم کی، دوسرے جناب زکریا کی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کب جناب زکریا نے دعا مانگی؟ جناب بھئی اگر توجہ رکھیے گا میں خون جگر دے رہا ہوں، جناب مریم کی والدہ نے کہا میں نے منت مانی تھی، اللہ نے فرشتہ بھیجا، کس پہ؟ جناب مریم کی والدہ پہ۔ نہ وہ نبی تھی، نہ رسول تھی، نہ یہ مجمع، نہ امام تھی، نہ معصومہ تھی، منت مانی تھی کہ تیری راہ میں دوں گی۔ اللہ نے ان کی نسل میں ایک معصوم نبی بھیجنا تھا، ایک معصوم بی بی بھیجنی تھی۔ توجہ، آخری آدمی تک جناب مریم کی والدہ پہ وحی آئی، اللہ نے قبول کر لیا زکریا کو بیٹی دے دو۔ جو ایک معصومہ اور ایک معصوم کی ماں اور نانی ہو، انہیں وحی آئے، مسلمانوں کو اعتراض نہیں۔ اور اگر کوئی 12 اماموں کا جد ہو، چل رہے ہیں نا اللہ تو جانے گرامی، یہاں وحی آئی تو اللہ نے کہا کہ بس یہ آپ مریم کو دے دیجیے۔ جناب میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، زکریا کے سامنے پیش کر دیجئے چھوٹی سی جناب مریم۔ کہاں؟ اے جناب زکریا، میں نے اپنی بیٹی آپ کے بیت المقدس کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ نے جناب زکریا پہ وحی نازل کی، قبول کر لو، ہم نے قبول کر لیا۔ اب نبی نہیں کہہ سکتے، صرف مرد رہتے ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ توجہ، منبر کے احترام میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا، مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجدوں میں خواتین نہیں آ سکتی، خاص ایام میں پاک ہونا شرط ہے۔ جناب زکریا جانتے اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا۔ امام سے پوچھا کیا بندوبست تھا؟ کہ اللہ نے مریم کو بتول بنا کے بھیجا۔ اللہ نے توجہ ہے نا؟ یا رسول اللہ، توجہ ہے جانے گرامی؟ اللہ نے جناب مریم کو بتول بنا کے بھیجا۔ جو لوگ ابھی تک نہ پہنچے ہوں تو بتول اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس کا ولادت سے لے کے انتقال تک ایک لہجہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو۔ توجہ، یہ ہے پہلی بتول۔ توجہ، یہ ہے پہلی بتول۔ پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی صرف بتول نہیں، بتول عذرا ہے، فخر مریم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اور مسلمانوں سب اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لینا، پیغمبر کی حدیث اگر سمجھ میں نہ آئے تو پیغمبر نے مسجد نبوی کے تعمیر کے بعد سارے صحابہ سے کہا دروازے مسجد میں کھولو، فجر پہ آؤ گے نا باہر سے تو کوئی قتل کر دے گا۔
مشرکین مکے سے آ کے مار دیں گے، دروازے مسجد میں کھولو، ایک دن کا تمہاری جانیں محفوظ ہیں، دروازے بند کرو، سارے دروازے بند کر دو، کیونکہ ان حالتوں میں مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں آنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، سارے دروازے بند سوائے علی کے گھر کے۔ ایک بڑے بزرگ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ علی جوان ہے، میں بوڑھا، آپ نے ان کا دروازہ کھلا رکھا، میرا دروازہ بند کروا دیا، اجازت ہے کھڑکی کھلی رکھو؟ کہا نہیں اجازت، یہ میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ یا رسول اللہ سارے دروازے بند، پیغمبر کے گھر کا بھی دروازہ بند، کیوں؟ کیا رسول خدا سے کوئی افضل ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا میرے حبیب، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، آپ تو معصوم ہیں، ازواج نہیں، علی کا گھر واحد گھر ہے جو کھلا رہے گا، علی خود بھی معصوم، زوجہ بتول، حسن ہے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ گھر ہے بطول کا، یہ فخر مریم ہے، تو وہاں جناب مریم سے متعلق اشارات بات مکمل کر دوں، وقت تو نہیں رہا، چلیں گے نا تھوڑی دیر۔ اب یہاں جناب زکریا لے گئے، وہاں بحث شروع ہو گئی، یہودی جو علماء تھے، کہ زکریا اب تک کبھی خاتون بیت المقدس میں نہیں آئی، جو نظر کرنے آئے، منت ماننے بھی آئے، وہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، ہم اندر نہیں آنے دیتے، آپ بچی کو لے آئے، کل یہی بچی جوان ہو جائے گی، یہاں نہیں رہ سکتی، کہ میں نہیں لایا، توجہ، جناب زکریا نے فرمایا میں نہیں لایا، اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ اعتراض کرنا اللہ والوں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جننے والے شروع سے اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ مریم نہیں آ سکتی، جناب زکریا نے فرمایا کہ نہیں آئیں گی، اللہ کا حکم ہے، لے آئے، توجہ، اور ایک حجرہ وقف کر دیا کہ یہ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ حجرے زمین پہ تمہارے ایک بالا خانے پہ میں نے حجرہ بنایا، یہ صرف مریم کا، توجہ، چلیں گے نا احمد کو میرے ساتھ، کہ یہ جو بالا خانے پہ میں نے حجرہ بنایا ہے یہ مریم کا، خبردار کوئی اس حجرے میں نہ جائے، یہ پاک بی بی ہے، تم میں سے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، یہ نابالغ بچی ہے، کیوں نہیں؟ سارے کے سارے بوڑھے یہودی عالم کھڑے ہو گئے، میں کفالت کروں گا اگر اللہ نے بھیجا ہے، نہیں ہے مجمع، سارے بوڑھے یہودی ربی کہا جاتا ہے، ریبائز، ان کے ملا، یہودیوں کے سارے ملا کھڑے ہو گئے، اگر اللہ نے بھیجا ہے زکریا تو کفالت میں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کفالت کروں گا، تیسرے نے کہا میں کفالت کروں گا، سارے کفالت ابھی تک تو آنے نہیں دے رہے تھے، جب آ گئی اللہ کے حکم سے تو کفالت ہم کریں گے، ہم اگر یہ عام بیوی نہیں تو میں پالوں گا۔ اب جناب اللہ نے کہا اے زکریا سب سے کہو اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالیں، جو بہتے ہوئے قلم جائیں گے، جس کا قلم آگے چلا گیا وہ مریم کو پالے گا۔ جناب زکریا نے بھی قلم ڈال دیا، سب نے قلم پانی میں ڈالے، سب سے آگے جناب زکریا کا قلم، سب نے کہا رے زکریا کا قلم آگے چلا گیا۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو منوا کے رہتا ہے، اس نے مریم کو پالنے کے لیے زکریا کو بھیجا۔ جناب مریم کہاں، محمد کہاں؟ مریم کو پالنے زکریا آئے، محمد کو پالنے ابو طالب۔ توجہ سے جانے کے نام میں پورا خون ذکر دے رہا، آرام سے پڑھ سکتا تھا،
لیکن یقین مانیے یہ آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے مجھے اپنی صحت کا خود اندازہ ہے، لیکن میں پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جناب خاتون جنت کے بابا ہیں کہ کوئی ابو طالب اللہ بھیجے گا۔ اب یہاں جناب مریم کو پالنے کا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں۔ تو اب جب جناب مریم آہستہ سے بڑی ہونے لگی، جناب زکریا جانتے تھے کوئی قتل نہ کر دے۔ ہمیشہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے قتل ہی کا خطرہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، ان کے ہمیشہ قتل کا خطرہ رہتا ہے۔ تو رسول خدا کے بھی جناب ابو طالب قتل سے ہمیشہ بچاتے تھے۔ بستر بدل دو، رات میں کوئی آ کے میرے بھتیجے کو مار نہ دے، لیکن انہیں بھی پتا تھا بستر رسالت میں سونے کے لیے کوئی علی چاہیے۔ گرامی اب اللہ بندوبست کرتا رہا۔ تو اب یہاں جناب مریم، تو جناب زکریا ہمیشہ قفل لگا کے جاتے، تالا لگا کے جاتے، چلے جاتے، واپس آتے، قفل کھولتے۔ ایک دن جناب زکریا تبلیغ کے لیے دور گئے، پورے رسے تڑپ رہے، چھوٹی سی بچی مریم، میں قفل لگایا ہوں، کسی نے کھانا نہیں دیا ہوگا، بچی 2 دن گزر گئے ہیں، بھوکی نہ ہو، کیا حالت ہوگی میری مریم کی۔ تڑپتے ہوئے بوڑھے جناب زکریا، بہت ضعیف لوگ، 70 برس سے زیادہ تھے اس زمانے میں، بڑھاپا تھا، سفید ری سفید، پہنچے تڑپتے ہوئے، ہاتھوں سے تالا کھولا، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ قرآن کی آیات سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، جیسے قفل کھولا اندر گئے، دیکھا وہاں تازہ پھل پڑے ہیں۔ جو ہو اگر مجمع تازہ پھل، پھر دیکھنا شروع کیا تو بے موسمی پھل۔ ارے انار کا موسم نہیں، انار کہاں سے؟ انگور کا موسم نہیں، انگور کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے، جناب سورہ مریم 19واں سورہ، جناب زکریا نے پریشان ہو کے پوچھا، نبی تھے، عام آدمی نہیں تھے، نبی تھے، معصوم تھے، وحی آتی تھی، جناب زکریا پہ وحی آتی تھی۔ قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے، یہ سب کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے۔ اگر مریم کے لیے قرآن بتائے دسترخوان آ سکتا ہے تو فخر مریم، فاطمہ زہرا کے لیے بھائی آپ نے غور فرمایا، میں وقت نہیں رہا، یہ جناب مریم۔ اب جب جناب مریم کو دیکھا نا، اب جناب زکریا کے بھی دل میں ایک حسرت ہوئی ہے، کاش میری بھی ایسی اولاد ہوتی۔ پروردگار رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے بھی ایک وارث دے دی۔ پروردگار اتنی پاکیزہ بیوی ہے، میرا بھی ایک بیٹا ہو۔ اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی۔ ایک اور بات واضح ہوئی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ جو آیت پیش کرتا ہوں وہ قرآن میں ہوتی ہے، نتیجہ میری کوشش ہوتی ہے، توجہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں پیش کرتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے نتیجہ سنیں گے تو جناب زکریا کی دعا قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث دینے والا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وارث دے دے۔ جناب زکریا نے دعا کی، اللہ نے کہا اِنَّا نُبَشِّرُکَ، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے جوان بیٹے کی جسے ہم حکم نبوت بھی دیں گے، اور وہ ہے جناب یحییٰ۔ یا یحییٰ خذ الکتابہ۔ بھائی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت تمام ہو چکا۔ اب یہ ساری آیات ایک اشارہ، جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جناب زکریا نے اللہ کی بھیجی ہوئی معصومہ کو پالا، دعا مانگی مجھے بھی ایسا بیٹا ملے۔ توجہ، کچھ پہنچ گئے میرے بزرگ۔ یہاں جناب زکریا نے معصومہ کو پالا، بی بی کو پالا، عیسیٰ کی ماں کو پالا، تو دعا مانگی ایک بیٹا مجھے بھی دے دے، معصوم ہو، نبی ہو، پاک ہو۔ اب کسی نے محمد کو پالا، جیسے ہی رسول خدا آئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں اتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے،
دنیا میں نہیں دیکھا، پاک و پاکیزہ آیا ہے، تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ توجہ ہو، جناب فاطمہ بنت اسد کا، اے ابو طالب، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کی یہاں اتنا خوبصورت بیٹا دنیا میں آیا، آلائشوں سے پاک، پاک و پاکیزہ۔ جناب ابو طالب مسکرائے، کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی، الا النبوہ، سوائے نبوت کے۔ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ سب لوگ کا آواز شاد رکھے۔ توجہ ہے جانے کے نام، یہاں جناب مریم کی عظمت ہے۔ کل میں جاری رکھوں گا، میرا وقت تمام ہوا انشاءاللہ۔ یہ سال بڑا سخت سال گزرا ہے، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اموات کا سال رہا ہے، تو اس کے اختتام پہ ہم جناب سیدہ کے صدقے میں مانتے ہیں۔ ایک روایت پیش کروں گا سید العلماء سے، وہی مسائل کی روایت ہے۔ دیکھیں بہت سی روایات ہوتی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ بڑے بڑے علماء نے روایت نقل کی ہے، میں جانتا ہوں بہت سب بھی ہے، میں احساس کر سکتا ہوں بہت بہت دور سے لوگ آئے ہیں اس جمع غفیر میں پیش کر رہا ہوں، بہت سے بزرگوں کے لیے اتنی دیر بیٹھنے میں مشکل ہوتا۔ جناب سیدہ ہی کا کوئی نہ کوئی میں پہلو پیش کروں گا مسائل میں، تو سید العلماء فرماتے ہیں کہ جس دن جناب سید الشہداء کی ولادت ہوئی، بی بی فوراً نماز کے لیے اٹھی، نماز پڑھی بطول اذان، اور دیکھا میرے بابا جان تشریف لے آئے، رسول خدا کا آنا دیکھا جناب سیدہ نے، فوراً میں کچھ اہتمام کر دوں، میرے بابا آئے، کچھ کھانے کے لیے اہتمام کرنی ہے۔ بی بی بدبخت ہیں، باورچی خانے میں، میرے ساتھ رہیے گا، گلا ساتھ نہیں دے گا۔ تو جناب سیدہ اپنے بابا کے لیے اہتمام کرنے گئی، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہے آپ کے نواسے کی آمد پہ، لیکن اللہ نے بھیجا ہے کہ یہی وہ نواسا ہے جسے میدان کربلا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ جناب ختم مرتبہ کے آنسو جاری ہوئے، زاروں قطار ہونے لگا، کہ جبرائیل اللہ سے پوچھو مجھ سے اللہ کیا چاہتا۔ تو اب امام حسین کا امتحان صرف امام حسین کا امتحان نہیں ہے، پنجتن کا امتحان ہے۔ تو جناب جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے میرے حبیب سے کہو اجازت دیں، اس امتحان، اس آزمائش کی اجازت دیں۔ رسول خدا زاروں قطار رو رہے، روتے روتے کہا پروردگارا میں راضی ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، اتنے بڑا امتحان آزمائش۔ فوراً کہا جناب جبرائیل نے یا رسول اللہ، میں عرض کر رہا ہوں علی سے، فاطمہ سے اور حسن سے بھی اجازت لی گئی ہے۔ تو اب رسول خدا نے کہا یا علی، یہی آپ کا بیٹا میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اس کے انصار و اعوان کو مارا جائے گا، بیٹوں کو مارا جائے گا۔ جناب امیر کی آنکھوں میں آنسو، کہ یا رسول اللہ، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہ آپ کی اجازت چاہیے، سب کا امتحان ہے۔ جناب امیر روئے، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ کہا حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کو رسول خدا نے بلایا، میرے لحاظ ذرا آئیے۔ اب یہاں کوئی سوال کرے اتنے کم سے امام حسن صرف 1 برس کے، ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ہاں کیونکہ معصوم ہے، میرے لال حسن، آپ کا یہ بھائی حسین کربلا میں مارا جائے گا، بڑے بے دردی سے انہیں شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا ہوگا، پہلے بیٹوں کو مارا جائے گا۔ بس بھئی امام حسن رونے لگے، کہا مجھ سے کیا چاہیے، بس بھئی ایک مرتبہ جب اجازت ملی نا،
اب جناب رسول خدا نے کہا یعنی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ دونوں رونے لگے. کہا یعنی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ تو جناب امیر نے ایک مرتبہ کچھ سوچا، پھر کہا یا رسول اللہ بتائیے آپ، سنبھالوں گا میں. کیونکہ مولا جانتے ہیں سیدہ کو سنبھالنا پڑے گا، ماں سے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوگی. ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا میری لخت جگر فاطمہ ذرا تشریف لائیے. جناب خاتون جنت آئے کا بابا جان اتنا زاروں کا تار گریا میرے بیٹے کے آنے پہ. کہا بیٹی آپ کا یہی بیٹا مدینے سے کربلا جائے گا، کربلا میں اسے بھوکا پیاسا، میں نے خلاصہ کر کے سنایا ہے، بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا. جناب سیدہ رونے لگی. کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے؟ کہا بیٹی میں نہیں ہوں گا. کہا بابا علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا مارا جائے گا. اگے جناب سیدہ شیعوں کو پیغام دینے کا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا حسن کے ہوتے ہوئے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا میں بیٹے کے ساتھ جاؤں گی، میں بتاؤں گی یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. کہ سیدہ آپ بھی نہیں ہوں گی. بس بی بی آئیں ساتھ میں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے رو کے کہا بابا جان مجھ سے کیا چاہیے؟ کبھی بیٹی آپ کی اجازت. علماء کہتے ہیں بی بی بے ہوش ہو کے بعد میں گری، پہلے کہا اجازت ہے. اجرکم اللہ. پنجتن کی آزمائش ہے کربلا، پنجتن کی سب کی آزمائش ہے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جب مولا حسین 28 رجب کو جا رہے تھے نا کربلا، تو پہلے نانا کے روضے پہ آئے کہا نانا میں کربلا جا رہا ہوں. تو مرحوم ملبوری کہتے ہیں الوقائع والحوادث میں کہ امام حسین اتنا روئے، روتے روتے قبر مطہر پہ گر گئے. کہا نانا میں جا رہا ہوں. بے ہوش ہو گئے. خود ہی فرماتے ہیں میں نے عالم غش میں دیکھا میرے نانا قبر مطہر سے اٹھے، مجھے سینے سے لگایا، پیار کیا. کہا میرے لال میں آپ کے ساتھ کربلا آؤں گا. کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے. ایک سوال کیا. کہا نانا اللہ کی مشیت کیا ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. مشیت تو یہی ہے کہ آپ شہادت دیں. مولا نے دوسرا سوال روک کے کیا. نانا میری بہنوں کے متعلق کیا مشیت ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. مشیت تو یہی ہے انہیں قیدی بنایا جائے گا. مولا تڑپنے لگے گا نانا میں سب کچھ قربان کر دوں لیکن میری بہنوں کا پردہ. ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا. بھرے دربار میں نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا.